بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاندنی رات تھی اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھتا۔ یہ میں نے کئی دفعہ کیا، پھر آخر میرے دل نے یہ آواز نکالی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زیادہ حسین ہے، زیادہ جمیل ہے اور زیادہ منور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تھی، سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، اندھیرا تھا، اب میں پریشان ہو گئی کہ میں اپنی سوئی کیسے تلاش کروں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی سے مجھے اپنی سوئی مل گئی اور میں نے اس کو اٹھا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو اللہ نے بشریت میں ڈھانپ رکھا تھا، اگر ایسا نہ کرتے تو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ پھر فرماتی ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے اصل حسن و جمال میں رکھ لیتے تو زلیخا کی سہیلیوں نے تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو وہ چھریاں اپنے دلوں پر چلا دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکدار تھا اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں سے پوچھا، آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال تو بتائیں کیسا تھا؟ تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانی قد والے سے ذرا سا اونچا تھا اور سر مبارک اعتدال کے ساتھ حسین، خوبصورت اور بڑا تھا، اور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کشادہ تھی، چمکدار تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک خمدار تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں اکثر از خود درمیان سے مانگ نکل آتی، اور کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں کنگھی بھی کرتے۔ اور جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کی لو تک اپنے بال مبارک رکھتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آبروئیں تھیں یہ باریک، خمدار اور گنجان تھیں، اور ایک دوسرے سے جدا جدا تھیں، ملی ہوئی نہیں تھیں۔ اور صحابی فرماتے ہیں دونوں آبروؤں کے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رگ تھی جو غصے کی حالت میں پھول جاتی تھی، اور جب پھولتی تھی تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غصے میں ہیں، لیکن غصے کی حالت میں بھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم زور سے نہیں بولتے، چیخ کر نہیں بولتے، اگر بیٹھے ہوئے تو کھڑے نہیں ہوتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت کے اندر ان کا کلام بھی بہت نرم ہوتا تھا۔ اور ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی ہر بات یاد کر لیتا ہوں، لیکن کبھی آپ خوشی میں بھی ہوتے ہیں، کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں، تو کیا جب آپ خوشی میں ہوں میں آپ کی بات یاد رکھوں، اور آپ غصے میں ہوں تو میں آپ کی بات یاد نہ رکھوں؟ اس پر فرمایا، جس کا مفہوم ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو میں خوشی میں اللہ کی طرف سے بولتا ہوں اور غصے میں کیا میں اپنی طرف سے بولتا ہوں؟ فرمایا، نہیں، میں خوشی میں بھی اللہ ہی کی طرف سے بولتا ہوں اور غصے میں بھی اللہ ہی کی طرف سے بولتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک بلندی مائل تھی اور چمکدار تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں خوش رنگ خوش نما تھیں، اور پلکیں گنجان تھیں، لامبی تھیں، اور آنکھ کی جو پتلی تھی بالکل سیاہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سبک تھے، ہموار تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گنجان اور بلدار تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک روشن، چمکدار اور گھٹا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان فصل زیادہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک تھا وہ قدرے چوڑا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک اور سینہ مبارک ہموار تھا، اور ناف سے لے کر پیٹ تک درمیان میں ایک بالوں کی پتلی باریک دھاری تھی، لکیر کی نما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو ہتھیلیاں تھیں وہ فراز تھیں، کلائیاں یہ دراز تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک پر گوشت تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کسی موٹے اور باریک ریشم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں پایا، اور فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک، انس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے، میں نے کسی مشک اور عنبر کی خوشبو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو سے زیادہ عمدہ نہیں پایا۔ اور ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں آرام کر رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، گرمی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے ایک شیشی لی اور اس شیشی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جمع کرنا شروع کر دیا۔ اتنا جمع ہو گیا، میں نے اس پسینے مبارک کو اپنے مشک کی جو خوشبو کی شیشی تھی اس میں ملا دیا۔ اتنی دوبالا ہو گئی اس کی خوشبو کہ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے، اور میں یہ بتاتی تھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اس مشک کی خوشبو میں ملایا ہوا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے اس انداز سے چلتے تھے گویا کہ بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاؤں مبارک، پاؤں کی انگلیاں قدرے لمبی تھیں اور تلوے قدرے گہرے تھے، قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہموار، جب چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے، جب رکھتے تو آہستہ قدم رکھتے، ذرا آگے کو جھک کر چلتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تیز رفتار تھے۔
اور کشادہ قدم رکھتے اور کبھی کسی کو پسند نہیں کرتے کہ میرے پیچھے چلیں، بلکہ صحابہ کرام سے فرماتے میرے آگے چلو۔ ایک دفعہ مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع الازہر گئے، کسی مسئلے پر بحث تھی، طویل بحث تھی۔ جامع الازہر کے علماء اتنے متاثر ہوئے، یہ ہند کا عالم ہے، ہندی ہے، ہندوستان کا ہے، اور یہ اس انداز سے عربی میں اس مسئلے پر بحث کر رہا ہے۔ خیر جب بحث مکمل ہو گئی تو علماء حضرات وہاں کے مصر کے انہوں نے یوں درخواست کی مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، ہم آپ کو یہاں کی اعزازی سند دینا چاہتے ہیں، جامع الازہر کی۔ تو اس پر جواب دیا کہ اچھا مجھے اس پر سوچنے کا موقع دیں۔ حیران ہو گئے، ہمارے سند کی تو لوگ تمنا کرتے ہیں، اس پر مرتے ہیں، ہم آپ کو اپنی طرف سے خود دے رہے ہیں اور آپ فرما رہے میں سوچ کے بتاؤں گا۔ اچھا کب بتائیں گے سوچ کر؟ تو فرمانے لگے مجھے 1 ہفتہ دے دو۔ 1 ہفتہ؟ آپ تھوڑی دیر میں بتا دیں، چلیں کل بتا دیں۔ کہا نہیں مجھے 1 ہفتہ چاہیے۔ 1 ہفتے کے بعد مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جامع الازہر کے علماء نے پوچھا آپ نے کیا سوچا؟ کہا مجھے یہ سند نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کہا میرے پاس ایک ایسی سند ہے، اب اس پر اور مزید سند نہیں، اس سند کی بے قدری نہ ہو جائے۔ کہا کون سی سند ہے؟ فرمایا میرے پاس مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سند ہے۔ اب وہاں کے علماء جانتے تھے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ وہ ایک دفعہ جامع الازہر گئے اور وہاں کی لائبریری میں ایک نادر ہاتھ کی لکھی ہوئی پرانی کتاب اس کو لیا، اس کو پڑھا اور درخواست کی مجھے یہ کتاب دے دیں، میں اس کو ہندوستان لے کر جاؤں گا، اس کی نقل اتار کے آپ کو واپس کر دوں گا۔ تو وہاں کی جو لائبریری کے بڑے تھے انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارا ایک اصول ہے، ہم یہاں سے کسی کتاب کو باہر جانے نہیں دیتے، آپ کو جو پڑھنا یہیں پڑھ لیں۔ خیر مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطالعہ کیا، واپس ہندوستان گئے، اپنے حافظے سے کتاب لکھی، وہی کتاب، اس کی ایک نقل جامع الازہر بھجوائی اور یہ کہا کہ میں نے یہ کتاب جو میں نے جامع الازہر کی لائبریری میں پڑھی تھی اس کی نقل کی ہے، حافظے سے آپ دیکھ لیں، اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے۔ وہاں والوں نے اس کو کتاب کو اس کا موازنہ کیا اصل کتاب سے، کہا کوئی کمی نہیں، ہو بہو، ہاں ایک واو زیادہ تھی، جب اصلی کتاب دیکھی تو اس میں بھی وہ واو زیادہ تھی۔ تو یہ تو جانتے تھے۔ تو جامع الازہر کے علماء نے کہا مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ کے استاد کی اتنی بڑی سند آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے اپنے استاد کی کوئی بات تو ہمیں سنا دیں جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ تو مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا میں سناتا ہوں۔ کہا بخاری شریف کا درس تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعداد ہیں، خصائل ہیں، اس کا تذکرہ آیا، اس کی باتیں آئیں۔ تو مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفصیل سے یہ بیان کرنا شروع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے۔ ایسا نقشہ رکھا، ایک طالب علم کھڑا ہو گیا اور عرض کیا حضرت اگر آپ چل کے دکھا دیں۔ اس پر مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکایا، سوچ میں پڑ گئے، پھر سر اٹھا کے کہا اچھا ہم کل چل کے دکھائیں گے۔ یہ شہرت ہو گئی سب جگہ، یہاں تک کہ قریب کے
گاؤں دیہات سے بھی لوگ آ گئے، مجمع لگ گیا، دارالعلوم چھوٹی، مسجد کا صحن بڑا تھا، وہاں پر آ گئے۔ مولانا یوسف النوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہم چاروں طرف جمع تھے، اور مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر چلنا شروع کیا، ہماری چیخیں نکل گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ نقل ہے، اصل کیا ہوگی؟ صحابہ کرام نے درخواست کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم آپ کے پیچھے اس لیے چلنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں پھر بھی اس بات کو پسند کرتا ہوں، میں سب سے پیچھے رہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی قسم کھائی ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ عظیم اخلاق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جنتی جنت میں جائے گا، علماء حضرات فرماتے ہیں قدم اس کو قد ملے گا آدم علیہ السلام کا، 60 فٹ کا قد۔ اس کو آواز ملے گی داؤد علیہ السلام جیسی، چرند پرندے جب داؤد علیہ السلام اللہ کے کلام کو پڑھتے تھے تو یہ بھی رک جاتے تھے سننے کے لیے۔ پھر حسن ملے گا یوسف علیہ السلام جیسا، مشہور ہے ان کے بارے میں کہ اللہ نے جب حسن بنایا، آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دے دیا اور آدھا حسن باقی دنیا میں تقسیم کر دیا، اور اس کو جوانی ملے گی عیسیٰ علیہ السلام جیسی، اور اخلاق ملیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، کسی کی سے بات کرتے تو صرف گردن نہیں موڑتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا جسم اس کی طرف مڑتے تھے۔ گردن مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خوبصورت، ایسی نازک تھی کہ کسی نے یوں کہا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے دست قدرت نے اپنے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک تراشی ہے، لیکن سارا بدن اس مخاطب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بات کرتے، حضور کے الفاظ اتنے نرم، اتنے اچھے، اتنے میٹھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ایسی نرم ہوتی کہ سامنے والا شروع میں کوئی آتا نا حضور کے پاس تو حضور کی ہیبت سے مروب ہو جاتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روب دیا تھا، کوئی 1 مہینہ پیدل چلتا رہے، جہاں تک پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روب وہاں تک پہنچتا تھا۔ پھر اللہ نے یہ بات فرمائی، اگر ہم آپ کو نرم نہ بناتے، ایسا نہ بناتے تو کوئی آپ کے قریب ہمت نہیں کرتا آنے کی۔ تو کوئی آتا حضور کے پاس، پہلی دفعہ آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہیبت کھا جاتا ہے، لیکن جب اٹھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تو حضور کی محبت سے سرشار ہو جاتا، سرشار رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کرام میں ایسی تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور سے محبت تو ہمیں اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، شدت کی پیاس میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت، عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ہماری محبت ہی عام لوگوں کی، کہا مدینہ منورہ میں خلیفہ وقت ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گلیوں میں گشت کر رہے، رات کا وقت ہے، ایک گھر سے چراغ کی روشنی نظر آئی، قریب گئے تو دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے اور اون کاٹ رہی ہے اور اشعار پڑھ رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہی ہے۔ پھر اشعار کے انداز میں اس نے یوں کہا
کہ موت تو مختلف حالت میں آتی ہے، نہ جانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات بھی کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی، پتہ نہیں میری موت کس حالت میں آئے۔ اگر ایسی حالت میں نہ آئے تو میں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، سر پکڑ کے رونے لگے، کہنے لگا اس بوڑھی عورت کی اتنی محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا قیامت کے لیے تم نے کتنے اعمال تیار کر رکھے ہیں؟ عرض کیا، اللہ کے رسول بہت ساری نمازیں، روزے، صدقے نہیں ہیں، ہاں البتہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ اس پر فرمایا جس کا مفہوم ہے جس سے تم یہاں محبت کرتے ہو حشر میں انہی کے ساتھ ہوگے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ سے مجھے اتنی محبت ہے، جب بھی آپ کا خیال آ جاتا ہے اگر میں آپ کی زیارت نہ کر لوں یا کم سے کم آ کر آپ کے گھر کو نہ دیکھ لوں، غالب گمان ہے کہ میری روح پرواز کر جائے گی، میری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے، بیواؤں کا سہارا تھے، یتیموں کے والی تھے، بے کسوں کے لیے امید تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار ہو جاتا اس کی عیادت کے لیے جاتے، کسی کا انتقال ہو جاتا تعزیت کے لیے جاتے، کوئی سفر میں گیا ہوا ہے اس کو دعاؤں میں یاد رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مخاطب کی دل آزاری نہیں فرماتے تھے، کبھی بھی دل آزاری نہیں فرماتے۔ کوئی مانگنے والا آتا کبھی اس کو نہ نہیں کہتے، ہوتا دے دیتے، نہیں ہوتا انتظام کرتے، کبھی کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پریشان حال آتا اس کو تسلی دیتے، کوئی نا امید ہو جاتا اس کو امید دلاتے، اس کا حوصلہ بڑھاتے، اس کو پر امید کرتے۔ حالانکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غم زدہ رہتے تھے، اکثر فکر مند رہتے تھے، آخرت کی بھی فکر، امت کی بھی فکر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس غم کے اندر میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، ایسا روتے کہ ان کے سینے مبارک میں سے ایسی آواز آتی جیسی ابلتی ہوئی ہنڈیا میں سے آواز آتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کی شکل بنائی ہوئی ہے، استقبال کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، اے عائشہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی خوش ہوئیں کہ خوشی کے مارے کھڑی نہ ہو سکیں، گر گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کس بات سے اتنی خوش ہوئی ہو؟ عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے اتنی بڑی دعا دے دی، اللہ تعالیٰ میرے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں اپنی ساری امت کے لیے روزانہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتا ہوں، ساری امت کے لیے۔ حشر کے میدان میں جب کہ نفسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یا رب امتی امتی ہوگا۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول دنیا میں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن حشر کے میدان میں
آپ تو تخت محمود پر ہوں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا نہیں، 3 جگہوں میں سے ایک جگہ پر آ کے مجھے دیکھ لینا، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ کہ یا تو میں حوض کوثر پر اپنی امت کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا، یا میں میزان کے کنارے اپنی امت کے نیکیوں کے پلڑے کو چھکوا رہا ہوں گا، یا پلسرات کے کنارے میں اپنی امت کو جنت کے راستے میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں گا۔ 3 جگہوں میں سے ایک جگہ تلاش کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہوتے، مجلس میں ہر ایک کو پورا حصہ دیتے، ہر ایک کی طرف توجہ فرماتے، یہاں تک کہ ہر ایک یوں سمجھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ میری طرف متوجہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مجلس میں آتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے، کبھی صدر مقام کی طرف قصد نہیں فرمایا کہ میں یہاں پر آگے بیٹھا، کبھی ایسا نہیں ہوا، جہاں جگہ مل گئی۔ ایک دفعہ سفر میں تھے، پڑاؤ ڈالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی، بکری ذبح کریں گے، کھانا کھائیں گے، گوشت پکائیں گے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں اس بکری کو ذبح کروں گا۔ ایک نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں اس کی کھال اتاروں گا۔ ایک نے عرض کیا، میں اس کا گوشت پکاؤں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے آگ جلانے کے لیے لے کر آؤں گا۔ عرض کیا، اللہ کے رسول یہ کام بھی ہم کریں گے؟ فرمایا، میں جانتا ہوں یہ کام تم کر سکتے ہو، کرو گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں میں کسی سے بالا تر نہ ہوں، میری کوئی ممتاز حیثیت نہ ہو، میں سب کے ساتھ مل کر رہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لکڑیاں جمع کر کے لے کر آئے، جن لکڑیوں سے آگ جلائی گئی اور گوشت پکایا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، اونٹنی سے اترے، نماز کی طرف تھوڑے قدم چلے، واپس لوٹے تو عرض کیا، اللہ کے رسول کیا بات پیش آئی؟ کوئی چیز بھول گئے؟ کیا بات پیش آئی؟ فرمایا، نہیں، مجھے خیال آیا میں اپنی اونٹنی کے پاؤں باندھ دوں۔ تو عرض کیا، اللہ کے رسول یہ بھی ہم کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں، یہ ہم کر لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اپنا کام خود کروں، کسی سے کوئی خدمت نہ لوں، کسی سے کوئی خدمت نہ لوں، میں اپنا کام خود کروں۔ امت کو ترغیب دی ہے یہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں ایسا توازن قائم کیا تھا۔ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھر میں ایسا گھل مل کر رہتے تھے۔ ہمارے میں یہ صحیح ہے، گھل مل کر رہنا گھر والوں کے ساتھ۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ بھی فرماتی ہیں بلال کی آواز آ جاتی اذان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں، اور ہمارے درمیان میں سے ایسے نکل جاتے جیسے ہم سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، کبھی بھی پسند ہوا نوش فرما لیا، رغبت نہ ہوئی چھوڑ دیا، نعمت کتنی ہی مختصر ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قدر کرتے تھے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا نوش فرماتے
تو زمین پر دسترخوان بچھاتے، اس پر کھانا رکھتے، پہلے خود تشریف رکھتے، پھر کھانا لایا جاتا، پھر کھانا نوش فرماتے ہیں۔ اور کسی نے اتنا کہہ دیا، اے اللہ کے رسول، اگر ہم ایک ایسی اونچی جگہ بنا لیں جس پر آپ کے لیے کھانا رکھیں، آپ کے لیے سہولت رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں میں اللہ کے سامنے ایسا عاجز غلام بن کر کے کھانا کھاؤں جیسے کوئی عاجز غلام ہوتا ہے، اس کو زمین پہ دسترخوان بچھا کے کھانا رکھوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، لگاتار 2 مہینے لگاتار کھانا پکانے کے لیے گھر میں آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کہ کچھ ہوتا نہیں تھا پکانے کے لیے۔ تو کسی نے کہا پھر کیسے گزر اوقات ہوتے؟ فرماتی اسپدان، کھجور اور پانی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیٹ بھر کر نہیں کھایا، اگر صبح کو کچھ کھا لیتے پھر شام کو نہیں کھاتے تھے، شام کو کھا لیتے پھر صبح کو نہیں کھاتے تھے۔ کم کھانا یہ عبادت بنا دی، کم کھانا عبادت ہے، پیٹ بھر کے کھانا یہ خلاف سنت ہے۔ اور حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ دن میں 1 دفعہ سے زیادہ کھانا بدعت ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی بدعت جو امت میں شروع ہوئی وہ 2 وقت کھانے کی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکلام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے، مختصر ہوتی لیکن جامع ہوتی، مختصر بات ہوتی، بہت لمبی چوڑی نہیں۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے آپ کوئی نصیحت فرمائیں، لیکن جیسے آپ مختصر کرتے ہیں مختصر نصیحت فرمائیں۔ مختصر بات آدمی کو یاد بھی رہتی ہے، بہت لمبی چوڑی بات ہو نا، بہت لمبی چوڑی۔ اب رائے میں ہمارے ایک استاد مولانا عبد الرحمن صاحب کا انتقال ہو گیا، تو میں نے فون کیا، تو مولوی صاحب سے میں نے ٹیلی فون میں بات کی، تعزیت بھی کی۔ میں نے کہا کہ صبح کا بیان آپ کا تھا؟ کہاں؟ میں نے کہا آپ تو حسب معمول بہت لمبا بیان کرتے ہیں، اتنا جلدی آپ نے فون کیسے اٹھا لیا؟ کہا میں نے مختصر بات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مختصر لیکن جامع ہوتی تھی۔ تو جب صحابی نے عرض کیا آپ کوئی مختصر نصیحت فرمائیں، فرمایا لا تکذب، اتنی مختصر سی بات، لا تکذب، غصہ مت کرنا، لا تکذب، غصہ مت کرنا، مختصر بات۔ حاجی عبد الوہاب صاحب، آخری وقت تھا تو میں نے حاجی صاحب سے فرمایا، عرض کیا، میں نے کہا حاجی صاحب کچھ نصیحت تو فرمائیں۔ تو حاجی صاحب نے بہت مختصر بات کی کہ بس یہ مانگتے رہنا، اے اللہ جو آپ کی منشا ہے اس کے مطابق مجھے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مختصر بات۔ ایک دفعہ آئرلینڈ سے واپس ہوئی، جماعت سے واپسی ہوئی، تو حاجی صاحب نے پوچھا کتنا کون سا مجمع آیا ہوا ہے، اتنا مجمع جو آیا ہوا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو جتنے شورا کے احباب ہیں نا پورے پاکستان کے، ان کو جمع کیا ہے۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا بس میری طرف سے اتنی بات کہہ دینا، آدمی چھوٹا بن کر چلتا رہے، اتنی بات کی، آدمی چھوٹا بن کر چلتا رہے۔ دین کی بات بھی ہو مختصر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مختصر بات فرماتے، جامع ہوتی۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ہم میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے، تو ایک ساتھی تھے، کلاس فیلو تھے، ذرا بہت ہی تیز ترار تھے، سمجھدار بھی تھے، ان کی پوزیشن بھی آتی تھی، تو ہم اس کو ترغیب دے کر سحر روزہ میں 3 دن کے لیے لے کر گئے۔ 3 دن میں ماشاءاللہ ذہن اللہ نے ایسا دیا، خوب جذبہ بنا۔ پھر ہم حیدرآباد جامشورو میں میڈیکل کالج تھا، حیدرآباد میں ہسپتال تھا، سول ہسپتال، وہاں مریضوں کو آ کے دیکھتے،
اور پھر وہاں سے پھر ہم واپس جاتے جام شوروں، آدھے گھنٹے کا سفر تھا بس کا۔ تو وہ میرے پیچھے بیٹھے تھے، ماشاءاللہ سہ روزہ لگایا، خوب جذبہ تھا۔ ان کے برابر جو بیٹھے تھے ان کو دعوت دے رہے تھے، تو میں بھی سننے لگا، تھوڑا سا مڑ کے ان کی طرف دیکھنے بھی لگا۔ تو دعوت دیتے دیتے جس کو دعوت دے رہی تھی اس کو چھینک آ گئی۔ جب ان کو چھینک آ گئی تو یہ صاحب جو دعوت دے رہے تھے کہا جلدی سے الحمدللہ کہو، الحمدللہ۔ تو انہوں نے الحمدللہ کہا۔ پھر جو دعوت دینے والے صاحب تھے انہوں نے کہا یرحمک اللہ، کہنے کا اب اس کا جواب دو تم، یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ تو وہ بیچارہ نیا آدمی، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا اچھا آئندہ سے میں تمہارے سامنے چھینک نہیں ماروں گا۔ اب جو دین کی بات ہوتی ہے، بہت لمبی چوڑی بات ہو جائے نا، ہاں دین کا جذبہ، حضرت شیخ نے لکھا ہے یہ ایک مہمان ہوتا ہے، جو روزانہ اس کی مہمانی کرتا ہے یہ مہمان ٹھہر جاتا ہے، اگر روزانہ اس کی مہمانی نہ ہو تو یہ مہمان چلا بھی جاتا ہے۔ روزانہ اعمال، روزانہ ماحول، روزانہ ایمان کی فضا، ایمان کی باتیں یہ بہت ضروری ہیں، ورنہ ایمان ایک حالت میں نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے یہ ایمان پرانا بھی ہو جاتا ہے، جیسے کپڑا پرانا ہو جائے اس کے نقش و نگار دھندلے ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر ایمان پرانا ہو جائے تو کیا کریں؟ فرمایا اس کو تازہ کرو۔ کیسے تازہ کریں؟ فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا تکرار کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کے بارے میں بولنا سننا، یہ ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعمت چاہے کتنی مختصر ہو بڑی قدر کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر جو خوراک تھی وہ کھجور پانی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو خشک روٹی سے بھی کھایا ہے، کھجور کو کھیرے سے بھی کھایا ہے، اور کھجور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور چیز سے بھی کھایا ہے۔ اور دستے کا گوشت جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھا، بہت پسند تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کا تیل فرمایا خود بھی نوش فرماتے، اوروں کو بھی دیتے اور اپنے بدن پر بھی ملتے۔ ایک سفر میں تھے ہم جماعت میں، ایک مولوی صاحب زیتون کا تیل مل رہے تھے، فرمانے لگے میں نے سنا ہے جو زیتون کا تیل اپنے بدن پر ملے 40 دن تک شیطانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ زیتون کا تیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نوش فرماتے۔ مولانا جمشید صاحب، ہم برطانیہ میں تھے ڈیوزبری میں، تو چائے پی رہے تھے، تو مولانا جمشید صاحب کو کسی نے اتنی سی شیشی زیتون کے تیل کی تھی، اس کو کھولا اور چائے میں ڈال دی۔ تو سامنے والے صاحب نے کہا ارے مولانا یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو مولانا جمشید ارے بھائی ہم تو ہیں دیہاتی، اللہم صلی جو ملے نگل لے۔ پھر فرمانے لگے کہ بھی زیتون کا تیل اب میں چائے پی رہا ہوں کہاں سے کیسے الگ پیوں، تو میں نے کہا چائے میں ہی ڈال دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں ہوتے، اگر کوئی ہنسنے کی بات ہوتی نا تو سب کے ساتھ مسکراتے بھی تھے، اگر کوئی تعجب کی بات ہوتی تو ان کے ساتھ تعجب بھی کرتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا اللہ کے رسول مجھے سواری کی ضرورت ہے، تو حضور نے فرمایا ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا، مجھے تو سواری کے لیے چاہیے۔ تو فرمایا جس کا مفہوم ہے جو میں اونٹ دوں گا وہ تو اونٹنی سے ہی نکلا ہوگا نا، اونٹنی کا ہی بچہ ہوگا۔ ایک بوڑھی عورت آئی، عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں جنت میں جا سکتی ہوں؟ فرمایا نہیں بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو گھبرا گئی، نہیں جائے گی، رونے کے قریب ہو گئی اور رونے لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں جاؤ گی لیکن جوان ہو کے جاؤ گی۔ تو حضور نے مذاق بھی کیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تبسم کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ صحابی فرماتے ہیں سلام میں پہل کرتے اور جس سے بھی ملتے خندہ پیشانی سے مسکرا کر ملتے۔ فرمایا کسی نیکی کو کم نہ سمجھو، کسی نیکی کو اگر اتنی ہی نیکی ہے کہ تم کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملو تو مسکرا کر ملو، کھلے باہوں سے ملو، خوشی سے ملو، خندہ پیشانی سے ملو۔ کیا ہے اس کا دل جیت لو۔ دل جیتنا یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ آدمی کا دل جیتے، ڈانٹ ڈپٹ غصے میں ہر وقت ایسے انداز سے بات کریں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، 10 سال، اور قسم کھا کے فرماتے ہیں 10 سال میں نے جتنی خدمت کی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خدمت کی ہے۔ اور فرماتے میری عمر چھوٹی تھی، 10 برس کی عمر تھی جب میں حضور کی خدمت میں گیا، اور میں بڑی غلطی کرتا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک کہا ہو، یا کوئی ناگواری کا لفظ کہا ہو، یا کوئی کلمہ کہا ہو۔ یہ بھی نہیں کہا ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا کبھی۔ کیا ہے؟ دل جیتے تھے ہر ایک کا۔ ہمارا دین ہے یہ ہمیں سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے اوروں کے ساتھ کیسے رہیں۔ خود تو رہ سکتا ہے آدمی، ہاں اپنے مزاج والے سے مل کر رہنا یہ تو بہت آسان ہے، ہر ایک کر سکتا ہے۔ میرے سے طبیعت ملتی ہے، میرے سے مزاج ملتا ہے، اس کے ساتھ میں رہ سکتا ہوں۔ نہیں، مزاج نہیں ملتا، طبیعت نہیں ملتی، پھر آدمی رہ کر دکھائے۔ دکھایا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے جمال دیا تھا، جمال۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جری بنایا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بن گئے، بنایا گیا ان کو۔ ایک صاحب آئے، حضور کے زمانے میں بھی آتے تھے، اور کوئی بات مانگتے، پوچھتے، سوال کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خالی نہیں لوٹاتے، عادت تھی کسی کو بھی خالی نہیں لوٹاتے تھے۔ تو یہ آ گئے ابو بکر کے پاس، اے خلیفہ وقت آپ کے پاس کچھ زمینیں آئی ہیں، اگر میرے حصے میں بھی ایک زمین آ جائے، ضرورت مند ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیت المال کے ذمہ دار تھے، ایک پرچہ لکھا کہ فلاں جگہ کی زمین ان کو دے دو۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے، پرچہ دکھایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ غصے میں، بھئی یہ تو تمام مسلمانوں کی چیز ہے، کسی ایک نے کیسے اس پر تصرف، اس کو کیسے مل گیا؟ بہت غصے پہ پھاڑ دیا، کچھ اور بھی کیا۔ یہ دیکھ لیا عمر رضی ان کے جلال کو، وہاں سے جلدی سے آئے، ابو بکر کے پاس آ گئے اور کہا ابو بکر آپ کیا کہ پرچی کے ساتھ یہ حشر کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خلیفہ آپ ہیں یا وہ ہیں؟ ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ خلیفہ بننے کے تو وہی لائق تھے، مستحق تھے، مجھے بنا دیا۔ اتنے میں پیچھے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی آ گئے اور آ کر کہنے لگے اے ابو بکر، یہ اختیار آپ کو کس نے دیا ہے کہ مسلمانوں کے مال میں آپ تصرف کریں؟ یہ تو مسلمانوں کی چیز ہے۔ اس پر ابو بکر نے کہا، فرمایا، یوں فرمایا، اے عمر میں تو پہلی کہتا تھا امیر بننے کے تم ہی لائق ہو، مستحق ہو، کیوں مجھے بنا دیا؟ بس ختم، معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں ایسی صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی لڑتے جھگڑتے نہیں تھے، کبھی بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے ایسے خاموش ہو جاتے، بلکہ ساکت ہو جاتے، ایسے ساکت ہو جاتے، کتابوں میں لکھا ہے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا جنبش ہو پرندہ اڑ جائے گا، ایسے ساکت ہو جاتے۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش ہو جاتے تو صحابہ پھر بات کرتے، پھر بات فرماتے۔
خاموشی سے بات کرتے، انداز ایسا ہوتا، بالکل آواز ہلکی دھیمی آواز میں بات کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ یہ سارا دین یہ اس لیے ہے تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر عمل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کے دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن اس محبت کا تقاضا یہ ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کہتے ہو تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو، ظاہر ہو، نظر آئے کہ ہاں تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، نظر آئے ہمارا ظاہر بھی، ہمارا باطن بھی، ہمارے حرکات بھی، ہمارے اعمال بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے بہترین ہم نشیں وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کے کلام سے علم میں اضافہ ہو اور جس کے عمل سے آخرت کا شوق پیدا ہو۔ فرمائیے بہترین ہم نشیں عمل کرنا ہے، زندگی سے ظاہر ہو ہماری نسبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم ان کے امتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سفر ہے انشاءاللہ، کل اجتماع ہے رائے ونڈ کا، پھر اجتماع کے بعد مشورہ ہے 8 اور 9 نومبر کو، پھر وہاں انشاءاللہ فارغ ہوں گے، پھر واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ تصویر